لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وجود ذی‌الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، شیعیان حیدر صفدر، عزاداران سید الشہداء اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. خداوند متعال اپنی محبوب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول بشارت دے دو ان بندوں کو جو باتوں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. خداوند متعال نے تحقیق اور ریسرچ کا دروازہ اس آیہ کریمہ کے ذریعے کھولا. ظاہر سی بات ہے، ماشاءاللہ سے خود اس آیت میں بہت سارے نکات ہیں جس کے ترجمہ سے ہی ماشاءاللہ سے ایک حد تک واضح و روشن ہے. خدا فرما رہا ہے عقل مند اور اچھے لوگ وہ ہیں
جو باتوں کو سنے اور سننے کے بعد اچھی بات کی پیروی کرے۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کیے، بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہیں ہم جانتے ہیں، لیکن وہ مخلوقات کہ جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ ایسی مخلوقات کو پیدا کیا کہ جن کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ امام سجاد کی ایک دعا کے چند فقرے جس میں مولا سجاد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات تمہارے سوا پیدا کی۔ حضرت کے دعا کے کچھ جملات اس طرح ہیں، یہ جو تم سمندر دیکھ رہے ہو، اللہ نے اسی سمندر کے نیچے پہاڑ پیدا کیے اور ان پہاڑوں کے نیچے دریائیں بنائیں، اور ان دریاؤں میں خداوند متعال نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا۔ کمال ہے اس خداوند متعال کی خلقت کا کہ جس نے ایسی ایسی عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا کیا کہ جن کا تصور تک ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اگر اللہ نے کسی پر فخر کیا پیدا کرنے کے بعد تو وہ ہیں حضرت انسان۔ انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد تعریف کی اور مبارکباد دی کہ دیکھو ہم نے ایک بہترین مخلوق کو پیدا کیا۔ انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شیر ہم سے زیادہ شجاعت رکھتا ہے، چیتا ہم سے زیادہ پھرتی رکھتا ہے، بہت سارے جانور ایسے ہیں جو بہت ساری چیزوں میں ہم سے زیادہ چیزوں کو رکھتے ہیں۔ بعض ایسے جانور ہیں کہ جن کی نگاہیں ہم سے بہت تیز ہیں، بعض ایسے پرندے ہیں جو فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں اور فضاؤں سے سمندروں کا حال جان لیتے ہیں۔ اللہ نے عجیب و غریب مخلوقات پیدا کی، لیکن خداوند متعال نے ان تمام مخلوقات کے درمیان اگر کسی کو اشرف المخلوق کا درجہ دیا ہے تو وہ کون ہے؟ انسان۔ ماشاءاللہ سے میں مقدمہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بچے بھی میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ انسان کو یہ درجہ کیوں دیا؟ کہ وہ اس کی عقل اور شعور کی وجہ سے۔ اللہ نے انسان کو یہ درجہ عقل و شعور کی وجہ سے دیا ہے۔ کچھ اللہ نے ایسے مخلوقات پیدا کیے جن کے پاس ہر شے ہم سے زیادہ ہے، لیکن ایک شے جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہے شہوت، جیسے ملائکہ، فرشتے۔ اسی طریقے سے کچھ مخلوق ایسے پیدا کیے جن کے پاس شہوت بھی ہے لیکن ایک شے نہیں ہے، وہ ہے عقل۔ اور یہی وجہ ہے حضرات معصومین علیہم السلام نے فرمایا انسان کو اللہ نے مختار بنایا، عقل عطا فرمائی، شہوت عطا فرمائی۔ اگر یہ انسان اپنی شہوت پہ کنٹرول کرے اور عقل کا استعمال کرے تو یہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، لیکن یہی انسان اگر اپنی شہوت پہ کنٹرول نہ کرے اور عقل کا بخوبی استعمال نہ کرے تو یہی انسان حیوان و جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے امیر المؤمنین روح لہ الفدا کی طرف خطاب فرمایا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا علی العقل مکتسبت بہ الجنہ۔ یہ جو ہمیشہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب والا فلاں صاحب بڑے عاقل ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے دماغ دار ہیں، ہر عقل ذہانت کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا معاویہ بڑا عقل مند ہے، بڑا باشعور ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا شاطر ہے۔ اچھا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ شاطر تھا۔ میں آپ سے سوال کروں، عقل کی اگر بات کروں، زیرکی کی بات کروں، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، فرض کریں خدا نہ کرے کوئی مولا علی کی تلوار کے سامنے آ جائے، کیا بچنے کے کوئی چانس ہیں؟ کوئی مولا کی تلوار کے سامنے آ جائے، کیا وہ بچ سکتا ہے یا کیسے بچ سکتا ہے؟ ان کے وزیر کے پاس عمرو بن عاص، اب دیکھیں عقل یا زیرکی کیسی ہے، تیز ہونا، ترار ہونا کس طرح کا۔ مولا کی تلوار کے سامنے آنے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن یہ صاحب بچ گئے۔ کیسے بچ گئے؟
جب علی کو آتے ہوئے دیکھا کہ کپڑے اتار دو، علی خود منہ پھیر لیں گے. یہ ایسی ان کی چالاکی تھی. ایک صاحب ہے کہنے لگے مولا معاویہ بڑا عاقل ہے، بڑا دماغدار ہے، بڑا سیاسی ہے. حضرت نے فرمایا کہ معاویہ کے پاس عقل ہے؟ کہ جی مولا بہت زیادہ عقل ہے، بہت زیادہ شعور ہے، بہت تیز ہے. حضرت نے فرمایا تلکن نکارہ، یہ جسے تم عقل کہہ رہے ہو وہ عقل نہیں بلکہ اس کی مکاریاں ہیں. جسے تم عقل سمجھ رہے ہو وہ عقل نہیں ہے، وہ مکاریاں ہیں. مولا پھر عقل کسے کہتے؟ حضرت نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل اسے کہتے ہیں کہ جس سے اللہ کی پرستش ہو، اسے عقل کہتے ہیں. جس سے اللہ کی عبادت ہو اسے عقل کہتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے معاشرے میں جو غلط چیزوں میں بہت تیز ترار ہوتے ہیں، بڑے شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، بہت تیز دماغ کام کرتا ہے. یا بعض لوگوں کو دیکھیں 2 نمبر کے دھندوں میں ان کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے، لیکن جب اسلامیات اور دینی معاملات ہوتے ہیں تو ان کی عقلوں پہ تالا لگ جاتا ہے. تو یہ عقل نہیں ہے، یہ جو آپ کو شیطان کی طرف لے جائے وہ عقل نہیں ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ یا علی العقل مکتسبت بہ الجنہ، عقل کہتے ہی اسے ہے کہ جس سے جنت خریدی جا سکے، اسے عقل کہا جاتا ہے. وہ عقل، وہ شعور جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے. یہی وجہ ہے جب 2 لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو دونوں کی عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں، یہ میں اس لیے عقل کے حوالے سے مقدمہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی اختلافات ہیں سب کا دار و مدار یہ چھوٹی سی عقل کے اوپر ہے، یہ چھوٹی سی عقل کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات ہمارے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے، جناب والا آپ نے ایک روایت سنائی، آپ نے ایک حدیث سنائی، یہ صاحب کہنے لگے اما یہ ہماری عقل میں سما نہیں رہی. بعض اوقات ہوتا ہے ہم ایک روایت سنا رہے ہیں، قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، سامنے سے جواب آ رہا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری عقل اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اچھا کیا تمہارے پاس عقل انبیاء آئی ہوئی ہے؟ تمہارے پاس جو عقل ہے کیا وہ عقل انبیاء ہے؟ آپ کی عقل غلطیاں نہیں کر سکتی؟ بھائی عقل کل کی اگر تلاش ہو تو وہ فقط و فقط 14 ہیں جن کے پاس اللہ نے عقل کل عطا فرمائی. عقل کل عطا فرمائی. خلاصہ شیعہ، حضرت نے فرمایا شیعہ باشعور ہو، شیعہ زیرک ہو. مومن کی علامتوں میں اگر جائیں تو مومن کی ایک علامت ہے، مومن ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے. اہل بیت اطہار کے زمانے اٹھا کے دیکھیں، اہل بیت اطہار کے زمانے اٹھا کے دیکھیں، اہل بیت کے ساتھ جو بھی حادثات ہوئے اس کی ایک علت یہ تھی کہ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے وہ باشعور نہیں تھے، بے شعور تھے، دعویٰ کر رہے تھے. مثال کے طور پہ امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ صلح کی. بھائی امام ہے، امام کا جب ہم پہلا چیپٹر کھولتے ہیں امامت کا تو پہلے چیپٹر پہ ہمیں کیا لکھا ملتا ہے؟ امامت کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ عصمت. امام معصوم فی الکل ہوا کرتا ہے، امام کے اندر کوئی خطا یا کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ پہلا چیپٹر ہے امامت کا. جب آپ پہلا چیپٹر نہیں پڑھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسی غلطیاں کریں گے. پہلا چیپٹر کھولیں گے عصمت، دوسرا چیپٹر کھولیں گے اطاعت محض. امام نے اگر کچھ کہہ دیا تو اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، تسلیم کریں، چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے امام کے سامنے. یہ امامت کا پہلا چیپٹر ہے. امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی. جناب والا کچھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے وہ امام حسن کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہہ رہے مولا آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی؟ مولا نے کہا ہاں میں نے صلح کر لی. اچھا آپ نے صلح کر لی؟ آپ کے بابا تو معاویہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، آپ کے بابا تو معاویہ کے ساتھ جنگ فرما رہے تھے، آپ صلح فرما رہے. حضرت نے فرمایا کیا تم مجھے امام مانتے ہو؟ جی آپ کو امام مانتے. کہ جب تو مجھے امام مانتا ہے تو کیا تو نے قاعدہ امامت نہیں پڑھا کہ امام معصوم ہوا کرتا ہے؟ امام معصوم ہوا کرتا ہے. امام کے سامنے تسلیم محض ہونا لازم و واجب ہے.
تمہیں نہیں پتا یہ جو شخصیت تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس شخصیت کی عظمت اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ ہم بڑی دیر سے عقل کے کمالات پڑھ رہے ہیں، عقل اسے کہتے ہیں، عقل اسے کہتے ہیں، عقل اسے کہتے ہیں، عقل کی یہ فضیلتیں ہوں، یہ فضیلتیں ہوں، وہ فضیلتیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے آخری نبی نے عقل کو لے کر امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا سنو، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کا کوئی جسم ہوتا تو وہ حسن کی صورت میں ہوتی۔ اگر عقل کا کوئی جسم ہوتا تو وہ کس کی صورت میں ہوتی؟ امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں۔ عقل کل اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پہ آؤ۔ سب سے اہم مسئلہ، ظاہر سی بات ہے، دور تعقل ہے، دور جستجو ہے، شعوری کا دور ہے۔ جس طرح سے وہ جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ کی صلح کو درک نہیں کر پایا، آپ کو پتہ ہے امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، رسول اللہ کا ایک صحابی امام حسن کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیک یا مضل المؤمنین، سلام ہو اس پر جس نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مؤمنین کو ذلیل کر دیا۔ کیسے ذلیل کر دیا؟ صلح کر کے معاویہ کے ساتھ۔ اچھا، تمہارے پاس امام حسن سے زیادہ معاذ اللہ دماغ ہے، تمہارے پاس اس عقل کل سے بھی بڑی عقل کل ہے جو تم امام حسن پہ تہمت لگا رہے ہو۔ جناب والا وہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کیوں کی؟ کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ صلح کے اہداف کیا تھے؟ کون سی وہ علتیں تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت ہے۔ یوم شہادت امام حسن مجتبیٰ اگر یہ چیزیں واضح و روشن نہ ہو تو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ظلم ہے، ظلم۔ کیوں صلح کی امام حسن نے؟ بچوں کے ذہن میں بھی سوال ہوگا، اور اس کا جواب اور اس پہ گفتگو اس لیے لازم ہے۔ آپ دیکھیں ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھیں، جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کی روز ولادت آتی ہے تو ہر ٹی وی چینل کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ہر جگہ ٹائٹل ہوتا ہے شہزادہ امن، اور کہا جاتا ہے جناب والا امام حسین شہزادہ جنگ ہیں اور امام حسن مجتبیٰ شہزادہ امن ہیں، جبکہ ان احمقوں کو نہیں پتا اگر امام حسن حسین کی جگہ پہ ہوتے تو جنگ فرماتے، حسین حسن کی جگہ ہوتے تو صلح فرماتے۔ یہ امامت ہے، امامت ہے۔ امیر المؤمنین اگر سن 61 ہجری میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا تھا۔ امام حسین اگر امیر المؤمنین کی جگہ پہ ہوتے تو وہی کرتے جو امیر المؤمنین نے کیا تھا۔ یہ امامت ہے، یہ امامت ہے۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے جناب والا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ آپ کے ہاں جناب والا وہ 4 امام ہیں، چاروں امام کی خدمت میں جاؤ اور جانے کے بعد کہو کہ نماز کیسے پڑھیں، تو ایک صاحب کہیں گے یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو، ایک صاحب فرمائیں گے یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو، ایک صاحب فرمائیں گے زیر ناف ہاتھ رکھ کے پڑھو۔ 4 امام، چاروں کے مسئلے الگ الگ، دین ایک، نماز ایک۔ یہ تمہارا حال ہے۔ ذرا ہماری طرف آؤ، 12 امام ہیں، پہلے سے پوچھو گے وہی نماز، آخری سے پوچھو گے وہی نماز، جو پہلے نے بتایا وہی آخری نے بتایا۔ یہ عظمت ہے اس مکتب کی، یہ عظمت ہے۔ تم جس مکتب کی طرف گئے ہو تم احمق ہو، بی شعور ہو۔ حضرت نے فرمایا، علامہ امینی صاحب کے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اسے بیان کروں پھر انشاءاللہ اس نکتے کی طرف اضافہ کرتا چلوں۔ علامہ امینی صاحب فرمایا کرتے تھے اپنی تقریروں میں، اور کہا کرتے تھے احمد دنیا کے جتنے بے وقوف تھے سب نے علی کو چھوڑ دیا، جتنے بے وقوف تھے انہوں نے علی کو چھوڑ دیا، اور دنیا کے چنندہ جتنے عقل مند تھے انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ جتنے عقل مند تھے، بھائی علی کے دامن کو وہی چھوڑے گا کہ جس کی عقل گھاس چرنے گئی ہو، علی کے دامن کو وہی چھوڑے گا۔ وہ امام جو ممبروں سے بیٹھ کے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کے دعوے کرے، اسے چھوڑ کے کسی ایسے کے پاس جائے جو نعرے لگاتا رہے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ ملت کی بے شعوری ہے، یہ ملت کی بے شعوری ہے۔
یہ عقل نہ استعمال کرنے کا نتیجہ ہے جو تم علی کے دامن کو چھوڑ کے کسی غیر کے دامن سے متمسک ہوئے. فرقہ بطریہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ بطریہ یمن میں پایا جاتا ہے. اسے فرقہ زیدیہ بھی کہا جاتا ہے, جس کی تعداد جو کچھ ہے وہ یمن میں ہی پائی جاتی. ہندوستان میں تو میں نے کسی کو دیکھا نہیں جو فرقہ بطریہ سے تعلق رکھے. انہیں بطریہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ 4 اماموں تک قائل ہیں. 4 اماموں کے بعد جناب زید کو اپنا امام مانتے ہیں. انہیں فرقہ زیدیہ بھی کہا جاتا ہے. زیدی شیعہ الگ ہیں جو سادات زیدی ہیں, ایک فرقہ زیدیہ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نحن نتولی علیا ونتولی فلانا, ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور فلاں صاحب سے بھی محبت کریں گے. ہم علی سے بھی دین لیں گے اور فلاں صاحب سے بھی دین لیں گے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں, بعض لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ بیٹھیں گے علی کے دسترخوان پہ, نمک شام سے لا کے کھائیں گے. بیٹھے علی کے دسترخوان پہ ہو اور نمک شام والے کا کھا رہے ہو. بیٹھے علی کے دسترخوان پہ ہو, پانی کسی اور کے دروازے پہ پینے جا رہے ہو. اما ایسے بنو, علی کے ہی دسترخوان پہ بیٹھو, علی کا ہی نمک کھاؤ اور علی کا ہی پانی پیو, دوسروں کے دروازے پہ کیوں جا رہے ہو. یہ ان کا عقیدہ تھا. نحن نتولی علیا ونتولی فلانا, ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور جناب فلاں سے بھی محبت کریں گے. اچھا, یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں, حضرت نے ایسے لوگوں کے بارے میں انہی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انت الاعور, تم کاڑے ہو. اردو تو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سے. کاڑا کسے کہتے ہیں؟ کاڑا جس کی ایک آنکھ خراب ہو اور ایک آنکھ ٹھیک ہو. حضرت کے جملے بھائی, حضرت نے فرمایا انت الاعور, تم کاڑے ہو, تمہاری ایک آنکھ تو ٹھیک ہے لیکن ایک آنکھ خراب ہے. یا تو دونوں آنکھیں ٹھیک کر لو یا پھر دونوں آنکھیں خراب کر کے اندھے بن جاؤ. یا تو کھل کے ان کی طرف جاؤ یا پھر کھل کے علی علی کرو. یا ان کی طرف جاؤ یا پھر کھل کے علی علی کرو. تو یہ تھا فرقہ بطریہ. اچھا, اسے بطریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی فرقے کا ایک آدمی مولا کی خدمت میں پہنچا. ظاہر سی بات ہے ان کے نظریات اور عقائد میں بتا چکا ہوں آپ کو. حضرت نے انہیں بھگایا کہ بھاگ جاؤ. انتم بترتم امرنا, تم لوگوں نے ہمارے امر کو توڑ دیا, چھوڑ دیا. اسی دن سے ان کا نام پڑ گیا بطریہ. وہ کہ جنہوں نے اہل بیت کے مقصد اور مشن کو چھوڑ دیا ہو. یہ بھی بڑا دقیق جملہ ہے. عقیدہ کیا تھا؟ علی کے ساتھ بھی ہیں اور فلاں کے ساتھ بھی ہیں. مولا نے کیا فرمایا؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارے مشن کو توڑ دیا. اب زیادہ غور کرنا اور سوچنا آپ کا کام ہے, مزید میں وضاحت نہیں کروں گا. عقیدہ اور حضرت کا جواب دونوں کو ملائیے گا. لیٹتے ہوئے بستر پہ جب جائیے گا تو دونوں چیزوں کو ملائیے گا. خلاصہ حضرت نے انہیں بھگا دیا. انتم بترتم امرنا, تم نے ہمارے امر کو توڑ دیا, چھوڑ دیا, بھاگ جاؤ. انہی لوگوں کے لیے حضرت نے ایک مثال دی اور قیامت کی مثال ہے. اہل علم ماشاء اللہ سے تشریف فرما ہے, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے. اب ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان وہ سطحی باتیں کرنا میری عادت نہیں ہے. میں بھی سطحی باتیں کروں اور پھر اس کے بعد چلا جاؤں, میری شخصیت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے میں پڑھا لکھا سمجھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا تم لوگ تمصون الثماد وتدعون النہر الاعظم. اصول کافی کی روایت ہے. ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے ہمارے امر کو توڑ دیا, چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا انتم تمصون الثماد وتدعون النہر الاعظم, کہ تم وہ ہو. سماد اور تمسون کو سمجھیے. تمسون کہتے ہیں مکیدن کو. آپ نے بعض جانوروں کو دیکھا ہوگا جو اپنی اس زبان کے ذریعے پانی پیتے نہیں ہیں, چاٹتے ہیں. جن میں سے ایک ہے بھینس. جانتے ہیں کچھ لوگ منہ سے پانی پیتے ہیں, کچھ لوگ زبان سے چاٹ چاٹ کے پانی پیتے ہیں. زبان نکال کے چاٹ چاٹ کے پانی پیتے ہیں. یہ معنی ہے تمسون کا, زبان سے چاٹنا. فماد کہتے ہیں ماشاءاللہ سے, یہاں تو روڈ بہت کم خراب ہے لیکن جہاں روڈ زیادہ خراب ہوں, بارشیں جب ہوتی ہیں تو یہ جو روڈ پہ چھوٹے چھوٹے سے گڈھے ہوتے ہیں
اور ان میں جو پانی بھرا ہوتا ہے گندا غلیظ، اسے کہا جاتا ہے ثماد. روایت میں ایک اور لفظ ہے، لفظ قدرہ. قدرہ کہا جاتا ہے گندا گٹر کا پانی، وہ بھی چھوٹا سا گڈھا، بڑا گڈھا نہیں، چھوٹے سے گڈھے میں گندا پانی. اللہ اکبر. مولا نے دیکھے، امام کا کلام ہے، امام الکلام ہے، وہ جو اہل بیت کے دروازے کو چھوڑ کے، یہ الفاظ بدلوں، وہ جنہوں نے امام جعفر صادق کا دروازہ چھوڑا اور اس کے دروازے سے متمسک ہوئے، جو حضرت کا خود شاگرد ہو. استاد کو چھوڑ کے شاگرد کے دروازے پہ جانا حماقت نہیں ہے بھائی، جملے ہیں. لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال امام صادق کی خدمت میں شاگردی نہ کی ہوتی تو نعمان صاحب یعنی ابو حنیفہ صاحب ہلاک ہو چکے ہوتے. یہ جملات ہیں. اب ذرا عقل کو استعمال کریں اور سوچیں کہ وہ جو استاد ہے اس کے دروازے کو چھوڑ کے بندگان خدا شاگرد کے دروازے سے متمسک ہو رہے ہیں. اب ان کا حال امام نے بتایا، سنیے ذرا. امام نے فرمایا تمہارا حال ایسا ہے، تمسون کا معنی سمجھ گئے، ثماد کا معنی سمجھ گئے. حضرت نے فرمایا تمہاری مثال ٹھیک ایسی ہے کہ جیسے تم لوگ گندے پانی کو اپنی زبان سے چاٹ رہے ہو جبکہ نہر اعظم تمہارے سامنے کھڑی ہے. نہر اعظم تمہارے سامنے کھڑی ہے. ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ. ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ. دنیا جہاں اپنی عاجزی کی دلیلیں دے رہی ہو، دنیا جہاں عاجز ہو، دنیا جہاں بار بار یہ کہہ رہی ہو کہ جناب دیکھو ہمارے کاندھے پہ شیطان سوار رہتا ہے، اگر غلطی سے ادھر ادھر بھٹک جائیں تو پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے کے آ جانا. دنیا جہاں یہ کہہ رہی ہو، وہیں ایک ایسی شخصیت ہو جو منبر سے بیٹھ کے لوگوں کو خطاب کر کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ہمیں جو پوچھنا ہو پوچھو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے، پوچھو. اب عقل مند انسان اس کے دامن سے متمسک ہوگا یا اس کے دامن سے متمسک ہوگا جس سے سوال کیا جائے کہ میاں پانی ختم ہو گیا تو کیا کریں؟ بچے سے سوال کیجئے پانی اگر نہ ہو تو کیا کریں؟ بچہ جواب دے گا تیمم. عمار نے ایک صاحب سے سوال کیا، بہت بڑی شخصیت ہے. عمار نے فرمایا کہ بھائی پانی نہیں ہے کیا کریں؟ چھوڑ دو، نماز مدینے میں پڑھ لیں گے چل کے. جسے مسئلہ تیمم نہ معلوم ہو، جسے تیمم کے مسائل معلوم نہ ہو، اور ہم جیسے مثال کے طور پہ یہ لوگ احمق و بی سواد علی کو چھوڑ کے اسے امام مان لیں تو اسے جاہل اور احمق نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ بتائیے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. عقل مند وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں جو باتوں کو سنیں اور سننے کے بعد اچھی بات کی پیروی کریں. کیا تم نے علی کی باتوں کو نہیں سنا؟ مولا کا یہ جملہ تو مشہور و معروف آپ لوگوں نے سنا ہی سنا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک جملہ اور ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں مولا منبر پہ کبھی کبھی آیا کرتے تھے، وَأَوْمَأَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے، یا بعض روایتوں میں سینوں کو کوٹتے تھے اس طرح، اور فرمایا کرتے تھے اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا. تم کہاں بھٹک رہے ہو ادھر ادھر؟ ادھر آؤ، علی کے سینے میں ڈھیر سارا علم بھرا ہوا ہے. علی کے پاس آؤ. علی کے دروازے کو چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ منتہا اللہ نے یہ عقل دے کے تمہیں اشرف المخلوق قرار دیا، لیکن جب اسی عقل کو علی سے چھوڑ کے کسی غیر میں استعمال کرو گے تو تمہارا حال وہی ہوگا جسے خود اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. وہ عقل، وہ شعور، وہ وجدان جو علی کے دامن کو چھڑا کے کسی غیر سے متمسک کر دے وہ جانوروں سے بدتر ہوا کرتی ہے، جو علی کے دامن کو چھڑوا دے. منتہا اگر اہل بیت اطہار نے کوئی کام کیا، عقل مند کا فریضہ یہ ہے کہ وہ 2 قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھے. ایک ہے قاعدہ عصمت اور دوسرا ہے قاعدہ اطاعت. امام کا ہر کام مصلحت کے ساتھ ہوتا ہے.
اب اگر امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تو عقل مند کا فریضہ یہ ہے کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کو فالو کرے. امام رضا نے اگر ولی عہدی قبول کی تو عقل مند کا فریضہ ہے کہ وہ امام رضا کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرے. میں نے ولی عہدی امام رضا کے جو فوائد تھے اس پہ ایک گفتگو کی ہے کہ امام رضا کی ولی عہدی کے فائدے کیا ہیں. یہ یاد رکھیں اہل بیت اطہار نے جو کچھ کیا ان میں سے سب سے اہم شے کہ جس کے لیے کیا وہ ہے شیعوں کی حفاظت. یہی جو امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی اس کے کئی عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے صلح کی. پہلا یہ کہ حکمت خداوند متعال ہے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کی جائے. اس سے پہلے کہ میں وہ چند عوامل آپ حضرات کے سامنے رکھوں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کا آغاز اپنی طرف سے نہیں کیا. ہوا کیا تھا تاریخ میں بتا رہا ہوں. جنگ صفین تو ہو چکی تھی. معاویہ نے امام حسین امام حسن کے خلاف پروپوگنڈے کرنا شروع کیے. جتنے بھی بزرگان تھے ان سب کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو بھیا ہم تو صلح کرنے چاہتے ہیں, ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں, یہ دیکھو امام حسن ہے جو ہم سے لڑنا چاہتے ہیں. یہ بات اتنی لوگوں کے درمیان پھیلا دی. اب لوگ کیسے ہیں؟ لوگ تو احمق و بی شعور و بی سواد. لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ معاویہ صلح چاہ رہا ہے اور امام حسن لڑنا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو امن کو پسند کرتی ہے, امن کو پسند کرتی ہے. معاویہ نے ایک طرح سے پھیلا دیا کہ بھئی دیکھو ہم صلح کرنا چاہ رہے ہیں, ہم صلح کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن امام حسن صلح نہیں کر رہے ہیں. ایک یہ بھی وجہ تھی کہ جو امام نے صلح کی. میں جلدی جلدی 2-3 عوامل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں. ایک یہ کہ حکمت خداوند متعال تھی کہ معاویہ کے ساتھ صلح کی جائے. دوسری, اگر آپ دور بنی امیہ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بنو امیہ کا دور بنی ہاشم اور شیعیان علی کے لیے کیسا تھا. ذرا تصور کریں وہ دور کے جس دور میں ممبروں سے علی کو کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہوں, وہ دور کے جہاں حکومت کی طرف سے امام جمعہ کو یہ لیٹر دیا جاتا تھا کہ خطبہ جمعہ میں علی پہ تبرہ کیا جائے. ایسے دور میں کہ جہاں شیعوں کے لیے علی کے لیے اتنا حساس دور ہو, ایسے دور میں امام حسن کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو امام حسن اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور لڑیں, اور جیسا کہ امام حسن نے لڑنے کی کوشش کی. حکم نامی ایک بندے کو امام نے فرمایا کہ تم جاؤ مدینے کے باہر کھڑے ہو جا کے. نخیلہ نامی جگہ پہ مولا نے فرمایا ہم تم سے ملیں گے اور پھر وہاں سے ہم شامات کے علاقوں میں جائیں گے اور معاویہ سے جنگ کریں گے. مولا نے 4000 کا لشکر حکم کے حوالے کیا کہ تم انتظار کرو, میں پیچھے سے آ رہا ہوں. معاویہ کے ساتھ لڑنے کا ارادہ تھا, لیکن جب مولا گھر سے نکلے تو مولا کو خبر ملی کہ معاویہ کا خط حکم کے پاس آیا اور حکم سے معاویہ نے کہا کہ تمہارے لیے اتنی قیمت ہمارے پاس ہے, اب تم سوچو کیا کرو گے. پتا چلا حکم جو امام کا 4000 کا لشکر لے کے گئے تھے امام کی حمایت میں معاویہ سے لڑنے کے لیے, وہ 4000 کا لشکر معاویہ سے مل گیا جا کے. ایک ریزن. اب ذرا تصور کریں جہاں 4000 کا لشکر ایک ساتھ معاویہ کے ساتھ جا کے مل جائے, وہ جو امام حسن کے ساتھ رہنا چاہ رہا تھا وہ ادھر چلا جائے, تو امام حسن کیسے جنگ کریں؟ ایک آپ نے سنا ہوگا, یہ ماشاءاللہ سے ایسی باتیں جنہیں علماء یہ اہل تسنن قبول کرتے ہیں. وہ جا کے معاویہ سے مل گئے جا کے. آپ نے سنا ہوگا عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس. اب میں زیادہ تاریخ کی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ حضرات کو بخوبی پتہ ہوگا کہ ان لوگوں کا رول کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. امام نے ان سے مدد مانگی, انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا امام کی مدد کرنے سے. اب ذرا تصور کریں کہ جہاں اتنے عوامل امام کے سامنے ہوں, جہاں شیعوں کی جان کا خطرہ ہو, امام کے پاس سپاہی نہ ہو لڑنے کے لیے,
جہاں ماحول امام کے خلاف اتنا زیادہ بنا دیا گیا ہو، اتنے زیادہ پروپوگنڈے کر دیے گئے ہوں، تو ایسے موقع پہ امام حسن کے پاس صلح کے علاوہ کیا راستہ تھا؟ کیا راستہ تھا؟ اگر صلح نہ کرتے، اس حال میں اگر جنگ کرتے، تو وہ حال جو سن 61 ہجری میں امام حسین کا ہوا، وہ اسی وقت امام حسن کے ساتھ ہو جاتا۔ امام حسن نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاویہ سے صلح کی۔ اچھا صلح بھی، اچھا اس پہ بھی ایک اہم گفتگو ہے، ایک ہے صلح اور ایک ہے ہدنہ۔ ہدنہ کے حوالے سے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا ذرا یہ تحقیق کریں ہدنہ اور صلح میں فرق کیا ہے، کیونکہ میں اگر ابھی چھیڑوں گا تو ایک لمبی گفتگو ہے، پھر اسے مجھے کمپلیٹ کرنا پڑے گی۔ تو یہ ہدنہ کے حوالے سے تحقیق کریں۔ میرا ماننا ہے کہ یہاں جو امام حسن اور معاویہ کے درمیان جو معاملہ ہوا اسے ہدنہ کہا جاتا ہے۔ کیسا؟ صلح کے کچھ شرائط امام حسن نے رکھے۔ پہلی شرط، معاویہ دیکھو تم جو ممبروں سے علی کو لعنت و ملامت کر رہے ہو، خبردار، صلح کی پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بابا پہ تبرہ نہ کیا جائے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، خبردار کسی بھی شیعہ کو تم مار نہیں سکتے، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، اپنے بعد تم کسی کو جانشین نہیں بنا سکتے، اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنا سکتے۔ اچھا صلح تو اسی وقت متحقق ہوگی جب ان شرطوں پر عمل کیا گیا ہو، جو شرطیں امام حسن نے رکھی تھی، اگر ان شرطوں پر عمل ہوا تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن و معاویہ کے درمیان صلح ہوئی۔ اگر ان شرطوں پہ عمل نہیں ہوا تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان کے درمیان صلح ہوئی۔ اب ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بتائیے کیا صلح متحقق ہوئی؟ کیا شرطوں پہ عمل ہوا؟ کیا اس صلح کے بعد امیر المؤمنین کو ممبروں سے برا بھلا کہنا بند کیا گیا؟ کیا بنو امیہ کے ممبروں سے علی کو گالیاں دینا بند کیا گیا؟ کوئی تاریخ بتائیے کہ جہاں ہو کہ بھائی اس صلح کے بعد علی کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ دوسرا، کیا اس کے بعد شیعوں کا قتل عام نہیں ہوا؟ ذرا حسن مصنع، عبداللہ، ان لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ جناب زید، یہ جو امام زین العابدین کے بیٹے زید شہید، ذرا پتہ کیجئے کتنی بے دردی سے مارا بنو امیہ نے۔ امام حسن کے ایک پوتے، پتہ ہے کیسے مارا؟ روایتوں میں ہے کہ جب یہ خبر چھٹے امام کو ملی تو چھٹے امام پہ بخار طاری ہوا اور کئی دنوں تک چھٹے امام اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ایسا ظلم بنی امیہ نے کیا۔ کہتے ہیں ان کی پیٹھ پہ خوب کوڑے لگائے، خوب مارا۔ مارنے کے بعد جب پوری پیٹھ زخمی ہو گئی، پورا بدن کا گوشت پھٹ گیا، تو اس کے اوپر اونٹ کی پیٹھ کی کھال، اونٹ کی پیٹھ آپ نے دیکھی، اس میں چھوٹے چھوٹے سے ہلکے ہلکے سے باریک باریک سے بال، روئیں ہوتے، روئیں۔ کہتے ہیں اونٹ کی پیٹھ کی کھال اس سیدزادے کے پیٹھ پہ لگا دی، جب وہ سوکھ گئی تو اسے کھینچ لیا۔ تصور کرو، یہ ظلم ڈھائے ہیں سادات کے ساتھ۔ کہتے چھٹے امام کو جب یہ خبر ملی تو چھٹے امام پہ بخار طاری ہوا، کئی دنوں تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جناب زید کو کتنی بے دردی سے مارا، لٹکا دیا، کئی دنوں تک لٹکا رہا جناب زید کا جنازہ۔ امام سے پوچھا گیا، مولا آپ گھر سے کیوں نہیں نکلتے؟ کہ کیسے نکلیں جبکہ سامنے زید شہید کا لاشا ٹنگا ہوا ہے۔ ایسے ظلم بنی امیہ نے ڈھائے۔ اب ذرا بتاؤ کیا یہ صلح متحقق ہوئی؟ سب سے بڑی بات مولا نے کیا فرمایا تھا؟ اے معاویہ، اپنے بعد تو کسی کو خلیفہ نہ بنانا۔ یزید پلید، یزید اللعین کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ صلح متحقق ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے، کچھ عوامل کو مد نظر رکھ کے اگر امام نے یہ کام کیا تو دور کے شیعوں کا اور مولا کے چاہنے والوں کا فریضہ کیا تھا؟ وہ اپنی عقل استعمال کرتے، مولا کی حکمت کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرتے۔
مولا کی حکمت کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرتے. امام رضا نے جب مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا تو ایک صاحب گئے امام رضا کے پاس, کہنے لگے مولا آپ نے مامون کی ولی عہدی کو کیوں قبول کیا؟ حضرت نے فرمایا یوسف کو جانتے ہو؟ قرآن پڑھی ہے؟ ذرا قرآن میں دیکھو, یوسف نے ایک کافر بادشاہ سے خود عہدہ مانگا. کیا کہا جناب یوسف نے کہ مجھے زمین کے خزانوں کا امین بنا دے, خود عہدہ مانگا. جبکہ میں نے مامون سے عہدہ مانگا نہیں, اس نے زبردستی دیا, میں نے مانگا نہیں. اب دیکھیں امام رضا کی مظلومیت. حضرت نے فرمایا ذرا اپنی آستین ہٹاؤ اور وہ چیز جو تم لے کے آئے وہ باہر نکالو. آستین کھولی تو کیا دیکھا؟ چاقو. چاقو سوال کرنے چاقو لے کے آ رہے. جناب والا چاقو کیوں لے کے آئے؟ کہ اگر امام نے صحیح جواب نہیں دیا تو یہ زہر سے بجھا چاقو امام کو مار دوں گا. یہ تمہارا شعور ہے؟ یہ تمہارا وجدان ہے؟ یہ تمہاری عقل ہے؟ تم سوچ کیسے سکتے ہو امام کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کو؟ سوچ کیسے سکتے ہو؟ جب امامت کے ایسے کمزور عقائد ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف. مومن کی یہ علامتیں نہیں ہیں. مومن اپنے ایمان میں پختہ ہوتا ہے. المؤمن ان المؤمن کالزبر الحدید. مومن کا ایمان لوہے کی طرح ہوتا ہے. مومن کا ایمان لوہے کی طرح ہوتا ہے. یا روایت میں ہے ان المؤمن اشد من زبر الحدید. مومن لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ان الحدید اذا دخل النار لان. کہتے ہیں لوہا جب آگ میں جاتا ہے تو اپنا آکار بدل دیتا ہے, اپنی شکل بدل دیتا ہے, پگھل جاتا ہے. لیکن مومن اذا قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغیر قلبه. لیکن مومن کو تم مار ڈالو پھر زندہ کرو, پھر مار ڈالو پھر زندہ کرو, پھر بھی مومن کا ایمان بدلتا نہیں ہے. مومن کا ایمان بدلتا نہیں ہے. جناب عمار کو بلایا معاویہ نے, عمار علی کو چھوڑو. اچھا علی کو چھوڑ دیں, علی کو چھوڑ دیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں علی سے بہتر کوئی لے کے آؤ چھوڑ دیں گے. علی سے بہتر لے کے آؤ چھوڑ دیں گے. علی سے افضل لے کے آؤ چھوڑ دیں گے. دکھاؤ. عقل مند ہمیشہ اچھی چیز کو اختیار کرتا ہے. ہم تو عقل مند ہیں, ہم تو جو سب سے اچھا ہوگا اسے اختیار کریں گے. اگر علی سے اچھا تمہاری نظر میں کوئی ہے تو دکھاؤ. ہم نے دنیا کی سب سے افضل ترین شخصیات کو اختیار کیا, یہ ہماری عقل مندی ہے. عمار علی کو چھوڑ دو. اچھا علی کو چھوڑ دیں, یہ لو ہیرے, یہ لو جواہرات, یہ لو وہ لو, یہ لو وہ لو. کہ تم اس پیسے کے ذریعے علی کا سودا کر رہے ہو, ان چیزوں سے علی کی محبت کا سودا کر رہے ہو. کہ عمار ہم تمہیں مار دیں گے. کہ سن, تو مجھے مار دے, میرے بدن کو جلا دے, میری خاک کو اڑا دے, اس طرح میرے ساتھ 70 مرتبہ یہ کام انجام دے, پھر عمار کو کھڑا کر اور عمار سے پوچھ عمار میری طرف ہے یا علی کی طرف, تو عمار کی زبان سے علی کے سوا کسی کا نام نہیں نکلے گا. علی کے سوا کسی کا نام نہیں نکلے گا. یہ محبت علی, یہ عشق علی. مومن کا ایمان لوہے سے سخت ہوتا ہے. مومن کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے. حکمت اہل بیت کو سمجھنا مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اہل بیت اطہار کی شخصیتوں کو سمجھنا مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. عقل کو استعمال کرنا مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جناب حجر ابن عدی کا قصہ سنا ہوگا آپ نے. میں تفصیل سے قصہ نہیں بیان کروں گا, بس میں شاہد مثال, لمبا قصہ ہے. جناب حجر ابن عدی کو جب پکڑ لیا گیا, 8 لوگوں کو کہا گیا کہ بھائی
عشق علی کے جرم میں تمہیں مارا جائے گا. تم جو علی کے نام کی تبلیغ کر رہے ہو تمہیں قتل کیا جائے گا. جناب والا 8 لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا, تلوار اٹھائی, ایک ایک کی گردنیں اتار دی گئی. جب حجر کی باری آئی, حجر کے ساتھ 2 جوان بیٹے بھی تھے. ابھی تک آپ نے کیا سنا؟ کربلا اٹھائیے, کیا سنتے ہیں آپ؟ ایک ضعیف باپ یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے مارو پھر میرے بیٹوں کو مارو, کیونکہ میں جوان کا لاشا دیکھ نہیں پاؤں گا. یہ کربلا ہے. لیکن یہاں مسئلہ بالکل الٹا ہے. حجر کو مارنے کے لیے آئے کہ میری ایک خواہش ہے. کہ کیا خواہش ہے؟ کہ پہلے میرے دونوں جوان بیٹوں کو میرے سامنے مارو پھر مجھے مارنا. میرے دونوں جوان بیٹوں کو مار دو پھر مجھے مارنا. ہاتھوں کو جوڑوں گا. حکمت کیا ہے, راز کیا ہے؟ عجب نہیں جناب حجر فرمائیں کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ پہلے مجھے مار دیں, میرے بیٹے میری موت کو دیکھ کر ڈر جائیں اور علی کے راستے کو چھوڑ دیں. کہ میں اپنے سامنے دونوں بیٹوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ کل جب علی سے ملاقات کروں تو علی سے کہہ سکوں مولا میں بھی قربان ہوا, میرے بچے بھی قربان ہوئے. میں علی سے کہہ سکوں میں بھی قربان ہوا, میرے بچے بھی قربان ہوئے. زرار کو معاویہ نے بلایا. زرار مولا کا محب, مولا کا عاشق. زرار سے کہا اے زرار, علی نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. کیسا ظلم؟ کہ علی کے دونوں بیٹے زندہ ہیں, علی نے صفین میں تمہارے دونوں بیٹوں کو قربان کروا دیا, اپنے دونوں بیٹوں کو بچا لیا. جناب زرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ معاویہ تو نے غلط کہا, کہ ظلم تو میں نے علی کے ساتھ کیا, علی نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا, میں نے علی کے ساتھ ظلم کیا. تم نے کیسا ظلم کیا؟ کہ میں زندہ ہوں, میرے ہوتے ہوئے علی میدان جنگ میں گئے, کہ یہ میرا ظلم ہے. کاش میں مر چکا ہوتا پھر علی میدان جنگ میں جاتے. میں نے ظلم کیا ہے. یہ عشق ہے, عشق. ایک صاحب آئے کہنے لگے مولا بہت غریب ہوں, کچھ ہے نہیں, مولا کوئی دعا وعا کیجیے, یہ غربت دور ہو, بہت مسکین ہو, بڑا پریشان ہو. مولا نے کہا تم غریب ہو؟ کہ جی مولا غریب ہوں. کہ اچھا, کہ پھر ٹھیک ہے جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو, میں تمہیں اس کے بدلے میں ہیرا و جواہرات دوں گا. مولا میرے پاس ایسا کیا ہے, میں تو غریب آدمی فقیر آدمی ہوں, میرے پاس ایسا کیا ہے؟ کہ اچھا ٹھیک ہے, ابھی اندازہ لگ جائے گا کہ تمہارے دل میں جو میری محبت ہے وہ مجھے دے دو, دنیا کے خزانے تم لے لو. اب جیسے ہی سنا فوراً کھڑے ہو گئے کہ مولا یہ محبت کسی سودے کی محتاج نہیں ہے. مولا نے فرمایا پھر تو کلیئر ہو گیا نا, مطلب تمہارے پاس ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ قیمت رکھتی ہے, پھر تم اپنے آپ کو غریب کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر تم اپنے آپ کو غریب کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ ایمان ہونا چاہیے مومن کا, مومن کا ایمان, مومن کا عشق اہل بیت اطہار کے لیے. صلح امام حسن مجتبیٰ کو سمجھیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لو کان العقل رجلا لکان الحسن. اگر عقل کسی مجسم شکل میں ہوتی, کسی جسم میں ہوتی تو وہ کیا کہلاتی؟ حسن مجتبیٰ. یہ مرتبہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا, جہاں عقل کی وجہ سے مخلوقات خدا میں انسان کو اشرفیت کا درجہ ملا, وہیں دوسری طرف رسول گرامی فرما رہے ہیں جس عقل کی وجہ سے انسانیت کو درجہ ملا, اگر اس عقل کا کوئی جسم ہوتا تو وہ حسن مجتبیٰ کی صورت میں ہوتا. امام حسن ذہین, امام حسن سے بہتر تعقل کرنے والا کوئی نہیں ہے. امام حسن نے حالات کو دیکھا, سچویشن کو دیکھا, کنڈیشن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فیصلہ لیا. ایسا فیصلہ لیا کہ جس سے پوری تشیع باقی رہ گئی. محافظ تشیع کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ.
اگر ہم اور آپ آج محافظت میں ہیں، زندہ ہیں، تو امام حسن مجتبی کا احسان ہے، احسان. نہیں تو یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس دور میں چن چن کے علی کے چاہنے والوں کو مارا گیا. امام حسن مجتبی نے ہم سب کو بچایا. صلح ہو گئی. صلح کے بعد اگرچہ اہل بیت اطہار نے صلح کی، لیکن اپنا پورا کام بھی کرتے رہے. یہ بھی ایک مومن کی زیرکی ہے، صلح کے ساتھ اپنا کام کرنا، صلح کے ساتھ اپنا کام انجام دینا. معاویہ سے صلح ہوئی، امام حسن مجتبی ممبر پہ بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. آیتیں پڑھنا شروع کی. اے شامیوں، اے لوگوں، خداوند متعال نے قرآن مجید میں ہمارے بارے میں یہ فرمایا، اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا. اے شامیوں، ہمارا نانا رسول ہے، ہمارا باپ علی مرتضیٰ ہے، ہماری ماں سیدہ فاطمہ ہے، ہماری نانی خدیجہ کبریٰ ہے، ہمارا بھائی حسن ہے، ہم دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، ہماری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. اب امام حسن مجتبی نے اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کیے کہ سنو، قرآن کی یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی، فلاں قرآن کی آیت ہماری شان میں نازل ہوئی، یہ جو ذی القربہ سے مراد ہے، ان سے مراد ہم ہیں، یہ جو شجر مبارکہ یہ طوبہ ہے، شجر مبارکہ یہ طیبہ ہے، اس سے مراد ہم ہیں، یہ جو شجر مبارکہ یہ زیتونیہ ہے، اس سے مراد ہم ہیں، یہ جو شجر مبارکہ ہے، اس سے مراد ہم ہیں. امام حسن مجتبی قرآن کی آیتوں کو بیان کرتے رہے اور شامیوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو اس آیت میں بھی ہم ہیں، اس آیت میں بھی ہم ہیں. جب دیکھا شامی، جب علی بن ابی طالب امام حسن مجتبی کے فضائل سنتے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے. معاویہ سمجھ گیا اور فوراً کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد امام کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا حسن انا خیر منک، کہ اے حسن، میں ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہوں، ساری چیزوں کو قبول کرتا ہوں. فلاں آیت آپ کے بارے میں، فلاں روایت آپ کے بارے میں، فلاں حدیث آپ کے بارے میں، لیکن اے امام حسن، میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں. یہ بعض اوقات بچوں والی عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب دو بچوں کی لڑائی ہوتی تو بچے کہتے ہیں ہمارے ابا تمہارے ابا سے بڑے ہیں، ہمارے ابا تمہارے ابا سے بہتر ہیں. یہ بچے بعض اوقات کہتے ہیں، وہ ہو یا نہ ہو، تمہارے ابا چاہے آیت اللہ ہو، لیکن ہمارے ابا تمہارے ابا سے بہتر ہے. یہ بچوں والی صفات ہے. جہاں امام حسن مجتبی اپنے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. آپ جناب والا بغیر کسی دلیل کہہ رہے ہیں یا حسن انا خیر من، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو فضیلتیں بار بار سنا رہے ہیں، ان فضیلتوں کے ذریعے شامیوں کے دل متغیر ہو جائیں گے، ان کے دل حسن مجتبی کی طرف پلٹ جائیں گے. اب یہ پریشان ہو گئے بیچارے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حسن انا خیر منک. اس سے پہلے کہ میں امام حسن مجتبی کا جواب بتاؤں، آپ کو ایک قاعدہ سمجھا دوں. مقابلہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے. ساتھ ہیں میرے؟ ساتھ ہیں؟ مقابلہ تب ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے. مثال کے طور پہ ایک 80 kg ویٹ کا پہلوان، اس کا مقابلہ کروایا جائے جناب والا 20 kg ویٹ کے پہلوان سے، بچے سے، اور پھر وہ 80 kg والا جیت جائے، اور ہم پوسٹر لگوا دیں صورت میں کہ ہم فلاں پہلوان سے اچھا ہے. ایک 25-30 سال کا ہٹا کٹا خوب ڈولے شولے رکھنے والا جوان، اور دوسری طرف بیچارہ بچہ جس کی باڈی میں کچھ نہیں ہے، ڈولے دیکھ رہا ہے. ایک بچہ 10 سال کا، 8 سال کا، اس کا مقابلہ ان دونوں کا مقابلہ کروائے، پھر کہا جائے کہ فلاں پہلوان اس 12 سال کے بچے سے افضل ہے، بہتر ہے. اب ذرا بتاؤ یہ فلاں پہلوان کی تعریف ہے یا اس کی کھچائی ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ فلاں پہلوان کو بھی پتا ہے کہ مقابلہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے،
تب کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں سے بہتر. یہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا حسن انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. ہم اور آپ ہوتے تو جواب کیا دیتے؟ اللہ اکبر، کاش سمجھا سکوں. ہم اور آپ ہوتے تو جواب یہی دیتے، نہیں تم ہم سے بہتر کیسے، ہم تم سے بہتر ہیں. لیکن جب یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر بھی بہتری ہے، تمہارے اندر بھی اچھائی ہے، لیکن میری اچھائی تم سے زیادہ ہے. اب اگر امام حسن مجتبی یہی جواب دے دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ میں تجھ سے بہتر، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امام یہ مانتے ہیں کہ تیرے اندر تھوڑی بہت اچھائی ہے لیکن میری اچھائی زیادہ ہے. جیسے انسان نے فرمایا انا خیر منک، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. امام نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں تجھ سے بہتر. امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا نعوذ باللہ ان اقول انا خیر منک، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر. ارے تیرا میرا کیسا مقابلہ؟ ارے میری ماں کی طرف دیکھ، اپنی ماں کی طرف دیکھ. ارے قرآن نے شجرہ طیبہ ہمیں کہا ہے، شجرہ خبیثہ تجھے کہا. میرا تیرا مقابلہ کیسا؟ اپنی ماں کی طرف دیکھ، میری ماں کی طرف دیکھ، میری ماں کی طرف دیکھ، اپنے باپ کی طرف دیکھ، میرے بابا علی کی طرف دیکھ. میرا تیرا کیسا مقابلہ؟ مقابلہ اگر تمہیں کرنا تھا تو جس طرح امام حسن نے اپنی شان میں آیتیں سنائیں، تمہارے پاس بھی اگر کچھ ہے تو تم بھی سنا دیتے. اما کوئی تو آیت قرآن میں تمہاری شان میں ہوگی، سنا دو. سناؤ گے؟ سنا دیتے. جو آیتیں ان کی شان میں ہیں وہ یہ سنانے سے رہے. اب یہ کیسے بتاتے کہ جناب والا یہ جو شجرہ خبیثہ ہے یہ ہمارے بارے میں ہے، شجرہ ملعونہ ہمارے بارے میں ہے؟ یہ کیسے بتاتے؟ یہ کیسے بتاتے؟ کھڑے ہو گئے یا حسن انا خیر منک، میں آپ سے بہتر. اہل بیت کا مقابلہ ہم کسی سے کرتے ہی نہیں ہیں، کسی سے نہیں کرتے. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، بات جب آ گئی تو بات کو مکمل کرتا چلوں. مقابلہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائے. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حجاج بن یوسف کا دور، شیعت کے لیے سب سے خطرناک دور اگر کسی کا ہے تو اس کا نام ہے حجاج. سب سے خطرناک دور، جس کے دور میں اگر کسی بچے کا نام علی ہوتا تھا تو ذبح کروا دیا جاتا تھا. ایسا دور جہاں علی کا نام لینا جرم، وہاں یہ خاتون جگہ جگہ علی کے فضائل بیان کر رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جاسوس تو چاروں طرف ہوتے ہیں. جاسوس حجاج کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جناب والا ایک طرف تو آپ علی کے فضائل بیان کرنے سے پوری دنیا کو روک رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہی کی حکومت میں ایک ایسی خاتون ہے جو علی کو دوسروں پر افضل مانتی ہے، افضلیت کی قائل ہے، اور علی کا مقابلہ دوسروں سے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان تمام لوگوں میں علی سب سے افضل اور بلند و بالا ہے. کہ اچھا میری حکومت میں، کہ بلا کے لاؤ اس خاتون کو. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا. وہ جملہ یاد رکھیے گا، مقابلہ کس کا؟ کس سے ہوتا ہے؟ حجاج نے کہا یا حرہ انت تفضلین علیا علی فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان. ایک دو مرتبہ زیادہ کہہ دو کہ اے حرہ کیا آپ ہی ہیں جو علی کو دوسروں پر افضل مانتی ہیں؟ کیا آپ علی کو دوسروں پر افضل مانتی ہیں؟ یاد رکھیے گا مقابلہ کس کا؟ کس کے ساتھ؟ جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ حجاج
تمہارے جاسوسوں نے تمہیں غلط خبر دی ہے. کہ غلط خبر کیسی؟ کہ کیونکہ میں اس دنیا میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں کہ جس کا مقابلہ علی سے کروں. اس دنیا میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں جس کا مقابلہ علی سے کروں. علی کا اگر مقابلہ کرنا ہو تو انبیاء سے کرو. کس سے مقابلہ کرو گے؟ آدم سے مقابلہ کرو گے؟ آؤ آدم سے مقابلہ کرو. آدم سے مقابلہ کرو. آدم افضل یا علی؟ علی افضل. آدم کو اللہ نے سب کچھ دیا، جنت دی، سب کچھ دیا. خالی کہا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا. درخت گندم بتایا جاتا ہے. اللہ نے آدم کو سب کچھ دیا کہ آزاد ہو، جو کھانا ہو کھا لو، لیکن اس درخت گندم کے پاس مت جانا. آدم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور گندم کے پاس چلے گئے. یہ تھے آدم. علی پہ کوئی قید نہیں لگائی، لیکن پوری زندگی علی نے گندم کی روٹی نہیں کھائی. کس سے مقابلہ کرو گے؟ نوح سے مقابلہ کرو گے؟ اللہ نوح سے کہہ رہا یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. یہ اللہ خطاب کر رہا ہے نوح کے بیٹے سے. ذرا علی کے بیٹوں کی طرف دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ارے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کس سے مقابلہ کرو گے؟ کس سے مقابلہ کرو گے؟ عیسیٰ سے مقابلہ کرو گے؟ عیسیٰ کی ماں جب بیت المقدس کے پاس پہنچی تو اللہ کہہ رہا پیچھے جاؤ، یہ عبادت گاہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، پیدائش کا گھر نہیں ہے، پیچھے چلی جاؤ. یہ تھی عیسیٰ کی ماں. لیکن جب علی کی ماں خانہ کعبہ کے پاس پہنچی اللہ نے مخصوص دروازہ بنا کے داخل کیا. کس سے مقابلہ کرو گے؟ ابراہیم سے مقابلہ کرو گے؟ جناب ابراہیم پرندوں کو رکھ کے اے میرے پروردگارہ ان پرندوں کو زندہ کر تاکہ ابراہیم کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے. ذرا مسجد کوفہ کے ممبر پہ جاؤ اور دیکھو کون ممبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. کس سے مقابلہ کرو گے؟ آدم سے مقابلہ کرو گے؟ نوح سے مقابلہ کرو گے؟ موسیٰ سے مقابلہ کرو گے؟ موسیٰ سے مقابلہ کرو گے؟ موسیٰ شہر میں پہنچے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. قال هذا من شیعته وهذا من عدوه، یہ تم میں سے ہے، یہ تمہارے دشمنوں میں سے ہے. وہ جو ان کے گروپ کا آدمی تھا، ان کے شیعوں میں سے تھا، اس نے شکایت کی اور جناب آدم آگے بڑھے. فوقذہ فقضى علیہ، جناب آدم نے جناب موسیٰ نے ایک گھونسا مارا اور وہ بندہ خدا وہیں مر گیا. جناب موسیٰ نے ایک گھونسا مارا وہیں مر گیا. اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے. لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس شہر میں جہاں تم نے ایک بندے کو مارا ہے، جاؤ. علی کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ موسیٰ سے، کہ جاؤ تبلیغ کے لیے. کس کو؟ فرعون کو سمجھانے کے لیے. موسیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ پروردگارا انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون، ان میں سے ایک بندے کو میں مار چکا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ مجھے نہ مار دیں. یہ تھے موسیٰ. یہ تھے موسیٰ. مارا کس کو؟ ایک بندے کو. ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں مجھے نہ مار دیں. علی کو سورہ براءت دیا گیا کہ جاؤ مشرکین مکہ کے درمیان قرات کرو. علی تک و تنہا مشرکین کے درمیان کھڑا کیا. جہاں کھڑے ہوئے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا مگر کسی کے باپ کو علی نے مارا، کسی کے دادا کو علی نے مارا، کسی کے بیٹے کو علی نے مارا. کس کا کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ علی کا مقابلہ کرنا ہو تو انبیاء سے مقابلہ کرو. تم کس سے علی کا مقابلہ کر رہے ہو؟ کس سے علی کا مقابلہ کر رہے ہو؟ اس سے مقابلہ کر رہے ہو کہ جس کے اندر ایک بھی صفات حسنہ پائی نہیں جاتی. اس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ اس سے مقابلہ کرو گے؟ اہل بیت اطہار کا مقابلہ ہر ایرے غیرے سے نہیں ہوتا، ہر کسی سے نہیں ہوتا. ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں فلاں افضل یا فلاں افضل. ہم مقابلے ہی نہیں تو فلاں افضل و مفضول کیسے؟
مقابلہ ہی نہیں، مقابلہ وہاں ہوتا ہے جب مد مقابل میں ملتی جلتی صفات پائی جائیں. جب ایک بھی صفت اچھی ہے ہی نہیں تو پھر مقابلہ کیسا مقابلہ؟ امام حسن مجتبی آیتیں پڑھ رہے ہیں، امام حسن مجتبی اپنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. تمہارے پاس اگر کچھ ہوتا تو تم بھی بیان کرتے، اب تمہارے پاس ہو تو بیان کرے. امام حسن نے صلح کے بعد اپنے فضائل و مناقب بیان کیے. اگرچہ ہم نے صلح کی ہے لیکن حقائق ہم پوشیدہ نہیں ہونے دیں گے، حقائق ہم پوشیدہ نہیں ہونے دیں گے. امام حسن مجتبی کی ایک مظلومیت ہے، یہ ایک مظلومیت ہے امام حسن کی. امام حسن مجتبی کا صلح کرنا حضرت کی مجبوری تھی. اگر وسائل فراہم ہوتے تو حضرت کبھی صلح نہ فرماتے. جس طرح جناب سیدہ کے قصے میں امیر المؤمنین نے تلوار نہیں اٹھائی. بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں مولا خاموش ہوئے، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح. حضرت کے جملے کبھی دیکھے؟ حضرت نے فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لناهضت القوم. اگر فقط میرے پاس 40 جوان مرد ہوتے تو میں ان سے لڑتا، اپنا حق چھینتا، ان سے لڑتا، اپنا حق چھینتا. خطبہ شخشقیہ پڑھیں، علی کا درد دکھے گا، علی کا درد محسوس ہوگا. امام کے جملات کو محسوس کریں. خدا کی قسم جب بھی رونے کا من ہو تو علی کی غربت پڑھو، علی کی مظلومیت پڑھو. صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. تم کیا سمجھ رہے ہو علی کے لیے صبر کرنا آسان ہے؟ کہ علی نے اس حال میں صبر کیا جیسے علی کی آنکھ میں کانٹا چبھا ہو، حلق میں ہڈی پھنسی ہو. اس حال میں علی نے صبر کیا. کیا خوب کسی نے جملہ کہا وَكَادَ حِلْمُهُ أَن يَكُونَ مُعْجِزَةً. سب کا صبر صبر کہلاتا ہے لیکن علی کا صبر کرنا صبر نہیں بلکہ معجزہ کہلاتا. مولا نے فرمایا جتنا ظلم مجھ پہ ہوا کسی نبی کے وصی پہ اتنا ظلم نہیں ڈھایا گیا. کسی نبی کے وصی کے باپ کو کافر نہیں کہا گیا سوائے علی کے باپ. اور کسی نبی کے وصی کی زوجہ کو اس کی نظروں کے سامنے مارا نہیں گیا سوائے علی کی زوجہ کے. یہ علی کی مظلومیت ہے. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا یہ آپ کی مظلومیت ہے لیکن آپ کے بیٹوں کی غربت اور مظلومیت آپ سے زیادہ ہے. امام حسن مجتبی امام حسین بیٹھے، امام حسین امام حسن کی مصیبتوں پہ رو رہے. امام حسن کی مصیبت پہ جب امام حسین کو روتا ہوا دیکھا عجب نہیں میرے مولا نے جملہ فرمایا یا ابا عبداللہ الحسین لا یومک یومک. ارے تم تو نہ رو، جیسا تمہارا دن ہوگا ویسا کسی کا دن نہیں ہوگا. مسلمانوں یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے. نبی نے قلم و دوات مانگا تم نے منع کر دیا. نبی کی بیٹی نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنا حق مانگا تم نے منع کر دیا. نبی کے نوازے نے دفن ہونے کے لیے جگہ مانگی تم نے تیر چلا دیے. ارے حسین نے کربلا میں بچے کے لیے پانی مانگا تم نے تیر مار دیا. ارے زینب نے بازاروں دربار میں چادر مانگی، کیا مسلمان مر گئے تھے؟ کوئی زینب کو چادر دینے والا نہ تھا؟ یہ تنہا تنہا شہید ہے، تنہا شہید ہے کہ جس کے جنازے پہ مرنے کے بعد تیر چلائے گئے.
کہتے امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کا عالم یہ ہے، کہتے انسان باہر اس کے کتنے بھی دشمن ہوں لیکن انسان تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے پاس سہارے کے لیے اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کا باپ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا سہارا اس کی زوجہ ہوتی ہے۔ لیکن ہائے رے امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت، ارے گھر کا ہی شخص، گھر کی زوجہ امام کے قتل میں شامل ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت ہے۔ جعدہ بنت اشعث کے ذریعے معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا۔ جب امام نے زہر کو تناول کیا، روایتوں کے جملے ہیں، آہستہ آہستہ امام کے جسم کی رنگت بدلتی چلی جا رہی تھی۔ ارے یہ جسم سبز ہو گیا، ہرا ہو گیا۔ مقتل کے جملات ہیں، تاریخ کہتی ہے امام حسن مجتبیٰ کو چاروں طرف سے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف زینب جیسی بہن ہے، چاروں طرف سے گھر والے گھیرے ہوئے ہیں۔ امام کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے۔ ارے زہر کا اثر یہ تھا کہ اس تشت میں خون کی جگہ امام کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا تھا۔ امام کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا تھا۔ آخری جملے سن لیجئے، کہتے جیسے ہی امام کا جگر کٹ کٹ کے اس دشت میں گر رہا تھا، زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ زینب کبریٰ نے چیخ لگائی، اے میرے بھیا حسن، یہ ایسی حالت ہے آپ کی۔ عجب نہیں، امام حسن نے فرمایا، زینب ابھی تم نے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں، لیکن کل کربلا میں میرے بھیا حسین کے جسم کے ٹکڑے دیکھو گے۔ زینب تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ امام حسن کے جنازے پہ امام حسین بڑے پریشان ہیں۔ ذرا تصور کرے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی وصیت تھی حکمت سے کام لینا۔ مقتل کے جملات ہے کہ گھر سے جنازہ نکلا دفن ہونے کے لیے، نانا کے مزار پہ جانے کے لیے۔ اور نوازے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نانا کے پڑوس رکھا جائے، نانا کے بغل میں دفن کیا جائے۔ اس نوازے کا گھر سے جنازہ نکلا، لعینوں نے چاروں طرف سے جنازے کو گھیرا، جنازے پہ تیر چلانا شروع کیے۔ ارے کفن رنگین ہو گیا۔ مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں 70 تیر لگے، زخم ہی زخم تھے۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ کے جنازے میں 70 تیر ہے، لیکن کربلا میں آپ کے بھائی کا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا۔ ارے کوئی نیزہ مارے گا، کوئی خنجر مارے گا۔ ارے جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، زمین کربلا کی خاک لے گا حسین کے بدن۔ اجرکم علی الزہراء۔ بس آخری جملے، امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کو آمادہ کیا گیا، دوبارہ کفن دیا گیا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا اے میرے مولا حسن، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ارے گھر والے ساتھ ہیں، بیٹا ساتھ ہے، بھائی ساتھ ہے، دکھیاری بہن ساتھ ہے، لیکن کل روز عاشوراء، ارے بیٹا تو ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ارے کفن دینا چاہے گا، کفن نہ دے پائے گا، غسل دینا چاہے گا، غسل نہ دے پائے گا۔ ارے یہ بیٹے کی حسرت میں رہ گئی۔ ارے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، لیکن حسین کا لاشا کربلا کی جلدی خاک پہ بے گور و کفن۔ ایک ماں ہے جو لاشے سے چپٹی ہوئی۔ اے اللہ، میرے حسین پہ کتنے تیر لگے، میرے حسین کے بدن پہ کتنے زخم ہیں۔
إنا لله وإنا إليه رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما تبي حسين.